شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الحمد لله رب العالمين وبك نستعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الله عز وجل وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يرد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون. محترم حضرات اور میری دینی اور اسلامی ماؤں اور بہنوں، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ آج ہمارا جو عنوان یا موضوع ہوگا وہ بھائی بہن کے حقوق پر ہوگا۔ رشتہ داروں میں والدین، اس کے بعد اولاد، اس کے بعد میاں بیوی، تو اس کے بعد رشتہ داروں میں سب سے قریب رشتہ دار اگر کوئی ہے تو وہ بھائی بہن کا رشتہ ہے۔ اور اس بھائی بہن کے حقوق کے سلسلے میں اگر ہم توجہ دیں گے، تھوڑی سی بھی اگر ہم اس کی طرف دھیان دیں گے تو انشاءاللہ ایک خوشگوار گھر کو، خاندان کو بنا سکتے ہیں۔ اور اسی بھائی اور بہن کے حقوق کے سلسلے میں تھوڑی سی بھی لاپرواہی، تھوڑی سی بھی اگر ہم سے کوتاہی ہوگی تو اس سلسلے میں خاندان میں ایک سکون نہیں رہے گا، ایک خوشگوار خاندان نہیں رہ سکتا ہے۔ خاندان میں بھائی بہن کا مقام کیا ہے؟ خاندان میں بھائی بہن کس کو کہتے ہیں؟ بھائی کا بھائی پر، بہن کا بہن پر، بھائی کا بہن پر یا بہن کا بھائی پر کیا کیا حقوق ہیں اسلام میں؟ اس کو جاننے سے پہلے دو واقعہ میں آپ کے سامنے بتانا مناسب سمجھتا ہوں۔ دو واقعہ آپ سمجھے، پھر اس کے بعد آپ کو خود سمجھ میں آ جائے گا کہ بھائی کس کو کہتے ہیں، بہن کس کو کہتے ہیں۔ پہلا واقعہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو ذکر کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر بھیجا۔ نبوت کی اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا اذهب الى فرعون انه طغى، کہ اے موسیٰ تم فرعون کے پاس جاؤ کیونکہ وہ بڑا سرکش ہے اور وہ بڑا ظالم اور جابر بادشاہ ہے، تو موسیٰ علیہ السلام کو ڈر محسوس ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا، اے اللہ مجھے جانے کے لیے ڈر لگ رہا ہے فرعون کے پاس، میرے بھائی ہارون ہے نا، وہ مجھ سے زیادہ بات کرنے میں اچھی طرح بات کرتے ہیں، گفتگو میں مجھ سے اچھے انداز میں گفتگو کر لیتے، فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْءًا، لہٰذا میرے ساتھ ہارون کو بھیج دیجئے رسول بنا کر، میرے ساتھ ہارون کو مددگار بنا کر بھیج دیجئے۔ کیوں بنا کر بھیج دیجئے؟ یصدقنی، جب ہارون علیہ السلام فرعون کے دربار میں بات رکھیں گے تو انشاءاللہ وہ بات مان سکتا ہے۔ انی اخاف ان یکذبون، مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ مجھے جھٹلا دے گا۔ تو دیکھیں سبحان اللہ، یہاں پر موسیٰ علیہ السلام اپنی نبوت کی ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے کس کا سہارا لیتے ہیں؟ اپنے بھائی کا سہارا لیتے ہیں۔ تو بھائی دیکھیں کس قدر کام آتے ہیں یہاں پر۔ اسی لیے ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، اے اللہ تو میرے گھر والوں میں سے ایک وزیر کو بنا دے، مطلب وزیر کا مطلب میرا ساتھی ایک کو بنا دے۔ تو اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہارون علیہ السلام کو بھیجتے ہیں۔ اور اسی طرح ایک اور واقعہ دیکھیں، حجاج بن یوسف کے بارے میں آپ لوگوں نے سنا ہوگا، بڑا ظالم بادشاہ تھا۔ ظالم تھا کہ عادل تھا؟ بڑا ظالم بادشاہ تھا۔ جب حجاج بن یوسف کے دربار میں ایک عورت کو لایا گیا اور وہ عورت جب آئی حجاج بن یوسف کے پاس، اس سے سوال کیا گیا کہ کیا ماجرا ہے، کیوں تم یہاں پر آئی ہو؟ تو اس عورت نے کہا، ذرا غور سے سننا، حجاج بن یوسف سے اس عورت نے کہا میرا بھائی، میرا شوہر، میرا بیٹا، یہ تینوں تیرے پاس قیدی ہیں۔ حجاج بن یوسف کے قیدیوں میں سے یہ تین تھے، کس کے؟ اس عورت کے بھائی، شوہر اور بیٹا۔ تو میں ان لوگوں کو رہا کرنے کے لیے، آزاد کرنے کے لیے آئی ہوں۔ تو حجاج بن یوسف نے ایک شرط لگائی اس عورت سے، ٹھیک ہے میں ایک شرط لگاؤں گا، وہ یہ تین لوگوں کو تو آپ رہا نہیں کر سکتے، لیکن تینوں میں سے کسی ایک کو تم آزاد کر کے لے کر جا سکتی ہو۔ بڑا مشکل تھا
لمحہ، کیونکہ تینوں میں سے ایک کو انتخاب کرنا تھا، بہت سوچ و بچار کے بعد اس عورت نے کہا کہ ٹھیک ہے میں اپنے بھائی کو رہا کر کے لے کر جاتی ہوں۔ بڑا تعجب ہوا حجاج بن یوسف، اس نے پوچھا آخر تم نے کیوں اپنے شوہر کو اور اپنے بیٹے کو چھوڑ دیا؟ تو ذرا غور سے سننا، تو اس عورت نے کہا شوہر تو مجھے دوسرے بھی مل جائیں گے، دوبارہ بھی مجھے شوہر مل جا سکتا ہے، اور بیٹا بھی مجھے کوئی اور بھی اللہ تعالیٰ عطا کرے گا، لیکن مجھے بھائی کوئی دوسرا نہیں ملے گا۔ اس حاضر جوابی کو سن کر حجاج بن یوسف نے حکم دیا کہ اس عورت کے تینوں کو بھی تم کیا کرو، آزاد کر دو، رہا کر دو۔ سبحان اللہ، دیکھیں اس عورت نے کہا تو کس کا نام لیا؟ اپنے بھائی کا نام لیا، کیونکہ بھائی ہی کیا ہے، بہن کا بھی سہارا بن سکتا ہے اور بہن بھائی کے لیے سہارا بن سکتی ہے۔ اسی لیے حجاج بن یوسف کے دربار میں اس عورت نے یہ جواب دیا۔ چلے دوستوں معلوم کریں گے، کیونکہ یہ موضوع بہت طویل موضوع ہے، انشاءاللہ آج 4 یا 5 حقوق معلوم کریں گے، پھر اگلے درس میں اور مزید حقوق کو معلوم کریں گے۔ سب سے پہلا حق یہ ہے، بھائی بہن کے حقوق میں ہر ایک کو چاہیے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اچھا معاملہ کرے، بھائی بہن سے، بہن بھائی سے۔ جو بھائی بہن کا رشتہ ہے نا، یہ دونوں آپس میں اچھا معاملہ کرے، احسان کا معاملہ کرے۔ کیسے احسان کا معاملہ کر سکتے ہیں؟ جیسے پچھلے درس میں نے آپ لوگوں سے کچھ سوال کیا، انشاءاللہ اس کا انعام بھی آپ لوگوں کو مل جائے گا۔ آج کے درس میں آپ لوگوں کے لیے ایک سوال ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی بہن تھے؟ کہ اللہ کے نبی کے بھائی بہن تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی یا بہن، سگے بھائی یا سگے بہن کوئی تھے کیا؟ نہیں تھے، کوئی نہیں تھے۔ ہاں، اللہ کے نبی کے دودھ شریک بہن تھے، دودھ شریک بھائی بہن تھے، یعنی رضاعی بھائی بہن تھے۔ اگر ان کا کوئی نام بتائیں گے تو ان کو انعام ملے گا انشاءاللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دودھ شریک بہن کا نام اگر کوئی بتائیں گے انشاءاللہ انعام ملے گا۔ کوئی بتا سکتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دودھ شریک بہن کا نام؟ کیونکہ اسی سلسلے میں واقعہ ہے۔ ہاں چلے بتاتا ہوں، شیما تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دودھ شریک بہن کا نام تھا شیما۔ ایک طویل عرصے کے بعد دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے بھائی بہن تو نہیں تھے، دودھ شریک بھائی بہن تھے۔ ان کے ساتھ کیسا معاملہ کرتے ہیں، سیرت کی کتابوں میں ہے، صحیح واقعہ ہے۔ حنین کے موقع پر، جنگ حنین میں ہزاروں قیدی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے گئے۔ اس موقع پر ایک عورت تھی شیما نام کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعی بہن تھی۔ یہ قیدیوں میں سے ایک قیدی یہ بھی تھی۔ صحابہ سے شیما رضی اللہ عنہا نے کہا کہ میں تمہارے پیغمبر کی بہن ہوں۔ تو وہ لوگ تیار نہیں ہوئے صحابہ، ٹھیک ہے کیا دلیل ہے؟ تصدیق کرنے کے لیے اللہ کے نبی کے پاس اس عورت کو لایا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر شیما رضی اللہ عنہا نے کہا انی اختک من الرضاعہ، میں تمہاری دودھ شریک بہن ہوں۔ اللہ کے نبی نے اس عورت سے، شیما سے پوچھا ٹھیک ہے کیا دلیل ہے، بتاؤ کہ تم میری دودھ شریک بہن ہو۔ تو اس وقت ذرا غور سے سننا، شیما رضی اللہ عنہا نے اپنے پیٹھ کو دکھا کر بتایا کہ دیکھو میرے پیٹھ میں جو زخم ہے نا، میرے پیٹھ پہ جو نشان ہے، بچپن میں تم نے اپنے دانتوں سے کاٹا تھا، یہی نشان آج میرے پیٹھ میں موجود ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، محبت کی انتہا نہ رہی، اللہ کے نبی کے آنکھوں سے آنسو نکل جاتے ہیں۔ پھر اللہ کے نبی اپنا چادر وہاں پر بچھا دیتے ہیں شیما کے بیٹھنے کے لیے۔ پھر اللہ کے نبی اونٹ اور بکریاں انہیں تحفے میں دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جملہ سنیے، اللہ کے نبی اپنی اس دودھ شریک بہن سے کہتے ہیں ان احببتی فعندی محبت مکرمہ، اگر تو چاہتی ہے تو میرے ساتھ آرام سے اپنے گھر آ سکتی ہے، اگر تو چاہتی ہے تو میرے گھر آ کر آرام سے رہ سکتی ہے، اگر تو چاہتی ہے اپنے قوم والوں کے پاس جانا تو میں احترام کے ساتھ تجھے گھر والوں تک پہنچاؤں گا۔ تو شیما نے کہا نہیں اللہ کے نبی، میں اپنے قوم والوں سے ملنا چاہتی ہوں، اپنے وطن جانا چاہتی ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شیما کو بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ صحابہ کے ساتھ ان کے وطن تک پہنچاتے ہیں۔ دیکھو سبحان اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دودھ شریک بہن تھی، مگر اللہ کے نبی ان کے ساتھ کتنا اچھا معاملہ کرتے ہیں۔ یہ پہلا حق ہے کہ بھائی بہن، بہن بھائی کے سلسلے میں اچھا معاملہ کرے، ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کرے، ٹھیک ہے۔ دوسرا حق یہ ہے، بھائی بہن کو چاہیے کہ اگر بھائی بہن کے اندر، بہن بھائی کے اندر کوئی دینی اعتبار سے یا اخلاقی اعتبار سے کچھ کمزوری دیکھے تو نظر انداز کرنے کے بجائے اچھے انداز میں، سیدھے طریقے سے اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کرے، صحیح طریقے سے بتائے کہ یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے۔ کبھی بھی اپنے بھائی میں اگر کوئی غلطی دیکھے اس کو نظر انداز نہ کریں، آپ اچھے انداز میں بھائی کو سمجھانے کی کوشش کریں۔ بہن کوئی غلطی کرتی ہے، کوئی
دین کا کوئی ایسا کام جو شریعت میں نہیں ہے، بدعت کر رہی ہے، تو بھائی کی ذمہ داری ہے کہ وہ بہن کو اچھے انداز میں سنت سمجھائے۔ کیوں؟ کیا دلیل ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبی بنایا گیا تو سب سے پہلے کس کو پیغام دینے کا حکم دیا گیا؟ اپنے رشتہ داروں کو۔ کہا گیا نا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریبی رشتہ داروں کو جا کر ڈراؤ۔ تو دیکھو سبحان اللہ، قریبی رشتہ داروں میں سر فہرست بھائی بہن آتے ہیں۔ تو بھائی بہن میں اگر کچھ کمزوری دیکھے، کچھ کوتاہی دیکھے، تو اس کی اصلاح کرنے کی ذمہ داری بھائی بہن کی ہوتی ہے۔ اور اسی طرح سے ایک اور حق، تیسرا حق یہ ہے بھائی بہن کے حقوق میں سے، اگر بھائی بہن سے غلطی ہوتی ہے، کچھ کوتاہی ہو جاتی ہے، تو بیزار آ کر رشتے کو توڑنے کے بجائے برداشت کرنے کی صفت اپنے اندر پیدا کرے۔ بھائی بہن سے غلطی ہو سکتی ہے، کیونکہ ایک چھت کے نیچے پلنے والے یہ بھائی بہن کے اندر کبھی تو میں ہو سکتا ہے۔ اگر ہو جائے تو برداشت کرنا ہے دوستو، کبھی رشتہ توڑنا نہیں ہے۔ کیوں جانتے آپ؟ بھائی بھائی رشتہ توڑ لیتے ہیں، اس کا اثر بعد میں آنے والی نسل کو پڑتا ہے، اس کا اثر بعد میں آنے والے جنریشن کو پڑتا ہے، کیونکہ بھتیجے بھانجے سب کیا کرتے ہیں؟ اپنے والد کے، اپنے ماں کی دشمنی کو رکھتے ہوئے یہ بچے بھی کیا ہے؟ آپس میں بات نہیں کرتے، یعنی اپنے کزن بردر سے بات نہیں کرتے۔ یہ سب کیوں؟ یعنی بھائی آپس میں اچھے تعلقات نہ ہونے کی وجہ سے۔ آپ دیکھیں کیسی مثالیں شریعت میں ہے، قرآن میں آپ ایک مثال سے سمجھے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا کیا آپ سب جانتے ہیں، کتنی تکلیفیں نہیں دی۔ سب سے بڑی تکلیف جا کے کنویں میں ڈھکیل دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد یوسف علیہ السلام کی زندگی میں آپ جانتے کہ ان کو مصر کے بازار میں بیچ دیا گیا تھا۔ پھر یوسف علیہ السلام قید خانے کی مشکلات کو جھیلے۔ کیا آج کوئی بھائی اپنے بھائی کو اس سے بھی بڑی تکلیف کوئی دیتا ہے کیا؟ شاید میں سمجھتا ہوں کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو جتنی تکلیفیں دی، آج کوئی بھائی اپنے بھائی کو نہیں دیتا، کوئی بھائی اپنی بہن کو نہیں دیتا اتنی تکلیف۔ لیکن اتنی تکلیفوں کے باوجود بھی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے بھائیوں کے لیے مثال کو بتاتے ہوئے کہا لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم۔ کیا کہا یوسف علیہ السلام نے؟ آج تم پر کوئی گرفت نہیں ہے، میں تم سے کچھ بھی بدلہ نہیں لوں گا، اللہ تعالیٰ معاف کرے گا، جاؤ۔ سبحان اللہ، کیسے معاف کرے دیکھے بھائی کو۔ تو آج چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر بھائیوں میں جھگڑا، بھائی بہنوں میں لڑائی، اختلافات، اس کی وجہ سے کہ رشتے توڑ لیتے ہیں۔ نہیں دوستو، نہیں، ایسا نہیں کرنا ہے، کیونکہ شریعت میں ہم لوگوں کو بھائی بہن کے ساتھ الفت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، برداشت کے ساتھ ایک دوسرے کو معاف کر کے زندگی گزارنے کا سکھایا ہے ہمیں۔ تو ہمیں اسی مطابق ایک بھائی بہن کی غلطیوں کو نظر انداز کر کے ہمیں چلنا ہے، کیونکہ یہ بولنا تو بہت آسان ہے، بولنا بہت آسان ہے، لیکن پریکٹیکل کرنا بہت مشکل ہے۔ اگر کوئی بھائی بہن، بھائی آپس میں بات نہیں کرتے ہیں تو جا کے ان سے ملاقات کر کے بھائی معاف کر لیجئے، یہ بولنا بہت مشکل کام ہے۔ پریکٹیکل اگر کرنا ہے تو بہت مشکل ہے، اس کے لیے جگر ہونے کی ضرورت ہے، جگر مضبوط ہونا ہے اس کے لیے۔ تو آج ہی اگر کسی کے بھائی کے درمیان، بھائی بہن کے درمیان، بہن کے درمیان کچھ بھی اختلافات ہو، لڑائی ہو چکے ہو، تو زمانے ماضی میں آج ہی جا کر ان سے آپ معافی طلب کیجئے، آپ ان کو جا کر معاف کر دیجئے، انشاءاللہ دیکھیں اس کے بعد کیسا ماحول قائم رہتا ہے گھر کا۔ اور اسی طرح سے ایک چوتھا حق بھائی کے حقوق میں، بھائی بہنوں کے حقوق میں یہ ہے کہ اگر کوئی بھائی اپنے بھائی کے بارے میں جانتا ہے کہ اس کے اندر کچھ صلاحیت ہے، کچھ قابلیت ہے، کچھ اسکلز اس کے اندر ہے، وہ جانتا ہے اور اس کی کچھ پہنچ بھی ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے بھائی کے سلسلے میں سفارش کرے، اپنے بھائی کے حق میں سفارش کرے۔ کیسے؟ کیا دلیل ہے؟ جیسے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اپنے بھائی ہارون کے سلسلے میں سفارش کی تھی نا۔ جب اللہ سے موسیٰ علیہ السلام سفارش کر سکتے تو دنیاوی معاملات میں بھائی اپنے بھائی کے لیے کیسے سفارش نہیں کر سکتا؟ تو اگر اپنے بھائی کو کوئی جاب لیس ہے، کوئی کام پر نہیں جا رہا ہے، کاروبار سے محروم ہے، تو اسے کیا کرے؟ آپ کوئی کام جانتے ہیں تو کسی کمپنی میں آپ کی پہنچ ہے تو آپ ریکمینڈ کرے، وہاں جا کر سفارش کرے، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کے اس واقعے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ اور اسی طرح سے ایک آخری بات بتاتا ہوں، بھائی بہنوں کے حقوق میں سے ایک اور حق یہ ہے کہ شادی کے بعد عام طور پر ہوتا یہ کہ میاں بیوی کے درمیان شوہر کیا کرتا ہے؟ بیوی اور بہن کے درمیان توازن برقرار نہیں رہتا ہے۔ شادی کے بعد
ہوتا کبھی کہ بیوی کے ساتھ کبھی زیادتی ہوتی، کبھی بہن کے ساتھ زیادتی ہوتی، ایسا نہیں ہونا ہے. بیوی کے ساتھ بھی زیادتی نہیں ہونی ہے اور ساتھ ہی ساتھ بہن کے ساتھ بھی زیادتی نہیں ہونی ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ بہن شادی کے بعد اس کے ذہن میں یہ خیال آئے کہ میرا بھائی شادی کے بعد بدل گئے ہیں، میرا بھائی شادی کے بعد بدل گئے ہیں. ایسا کبھی بھی بہن کے سلسلے میں، بہن کے دل میں یہ خیال کبھی بھی نہیں آنا چاہیے. شادی سے پہلے جیسے آپ بہن کے ساتھ اچھا معاملہ کرتے تھے، ویسے ہی شادی کے بعد بھی جیسے آپ اپنی بیوی کو ایک نظر سے دیکھتے ہیں، ویسے ہی اپنی بہن کو بھی ایک ہی نظر سے دیکھنے کی ضرورت ہے. یہ کچھ حقوق ہیں، 5 حقوق جو آج کے درس میں ہم معلوم کیے. جیسا کہ پہلا حق یہ ہے کہ بھائی کے درمیان، بھائی بہنوں کے درمیان اچھا معاملہ یعنی بہترین اچھے انداز میں زندگی گزارنے کی کوشش کرے. دوسرا حق یہ کہ بھائی بہنوں کے درمیان اگر کچھ دینی اخلاقی کمزوری نظر آتی ہے تو نظر انداز کرنے کے بجائے ان کے اچھے انداز میں ان کی اصلاح کرے. تیسرا حق یہ ہے کہ بھائی بہنوں کے درمیان اگر کچھ کوتاہی اختلافات ہو جاتے ہیں تو اس کو برداشت کرے، اس کو معاف کرنے کی صفت اپنے اندر پیدا کرے. چوتھا حق یہ کہ بھائی کے اندر اگر کچھ کمزوری ہے، بھائی اگر کچھ صلاحیت رکھتے ہوئے بھی کام سے محروم ہے تو اس کی سفارش بھی کرے، یہ بھی ایک بھائی کا حق ہے. اور 5واں حق یہ ہے کہ میاں یعنی بیوی اور بہن کے درمیان توازن کو برقرار رکھے، بیلنس کو برقرار رکھے. یہ 5 حقوق ہیں جو بھائی بہن کے حقوق میں سے چند حقوق ہیں. انشاءاللہ اگلے درس میں ہم اور مزید حقوق کو معلوم کریں گے. دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ رب العالمین مجھ کہنے والے کو، آپ تمام سننے والوں کو اپنے اپنے بھائی بہنوں کے حقوق کو کما حقہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.